لیکن روزے جو ہیں وہ 2 ہجری کے اندر مدینہ کے اندر جس سال غزوہ بدر ہوا اس سال اللہ رب العزت نے کیا کی ہے؟ رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، وہ ایک ہی مہینہ ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تحفہ لے کر 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آنے لگے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تحفے کے طور پر امت کے لیے کیا تحفہ دیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے موسیٰ میری امت کے لیے میرے رب نے 50 نمازیں کیا کی ہیں؟ فرض کی ہیں۔ 50 نمازیں کیا کی ہیں؟ فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر جائیں اور جا کے درخواست کریں کہ باری تعالیٰ میری امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، لہٰذا ان نمازوں کے اندر کیا کرنی چاہیے؟ کمی کرنی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر دوبارہ گئے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 5 کر کے کیا ہوتی رہی؟ نمازیں کم ہوتی رہی۔ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ پھر جائیں۔ تو اللہ رب النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہوئے مجھے کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے کہ 45 نمازیں اللہ نے کیا کر دی ہیں؟ معاف کر دی ہیں، اب 5 رہ گئی ہیں، اب میں دوبارہ جاؤں، اس بات کے اوپر مجھے کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے۔ تو نبی اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی تو میں 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر کیا کروں گا؟ عطا کروں گا۔ وہ 50 کی 50 لکھی رہیں گی، وہ وہاں سے نہیں مٹائی جائیں گی، لیکن تیری امت اگر 5 نمازیں 24 گھنٹے کے اندر پڑھے گی 5 نمازیں تو 5 نمازیں ادا کرنے کے اوپر ثواب کیا ملے گا؟ 50 نمازوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ آپ تو کہتے ہوں گے ایک چکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لگا لینا چاہیے تھا کہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی؟ معاف ہو جاتی۔ ہم آسانی کے ساتھ نہ سردی کے اندر نماز پڑھنی پڑتی، نہ سردی کے اندر وضو کرنا پڑتا، نہ گرمی کے اندر رات کو نیند پوری نہیں ہوتی اور صبح دیر تک سوئے رہتے۔ تو میرے دوستو یہ نماز اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ اللہ رب العزت بے حیائی اور برے کاموں سے تجھے کیا کر دے گا؟ یہ نماز روک دے گی۔ آج بے حیائی اور فحاشی اس معاشرے کے اندر اس لیے عام ہے کہ ہم نماز کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اسی معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیر کرتے کرتے دوزخ کی طرف آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے، ان کو زمین کے اوپر نیچے لٹایا گیا ہے اور بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ ان کے سروں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ کچلا جا رہا ہے، ان کو سروں کو مارا جا رہا ہے۔ تو آپ نے جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو زمین کے اوپر الٹا لٹا کر ان کے سروں کے اوپر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ ان کے سروں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ کچلا جا رہا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے کے اندر نہیں جھکاتے، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا سر نہیں جھکاتے، یہ ان کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ قیامت تک ان کا سر اسی طرح پتھروں کے ساتھ کچلا جائے گا اور ان کو عذاب ملتا رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے۔ کیا نام ہے؟ ویل۔ اتنی زیادہ وہ سخت ہے، اس کی آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آگ کے اندر اگر پتھر پہاڑ کو رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ کیا ہو جائے گا؟ اس کی گرمی کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ پگھل جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ویل کی وادی کے اندر میری امت میں سے وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو نماز کے اندر کیا کرنے والے ہیں؟ تاخیر کرنے والے ہیں، سستی کرنے والے ہیں۔ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وقت کے اوپر نہیں پڑھتے، تاخیر کر کے کیا کرتے ہیں؟ نماز کو پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی سزا ہے کہ وہ ویل جہنم کی وادی کے اندر
کیا کیے جائیں گے؟ داخل کیے جائیں گے، وہ سزا ان کو ملے گی۔ تو میرا دوست جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ایک ہفتے کے اندر ایک دن بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرنے کے لیے نہیں آیا، تو میرے دوستو اس انسان کی کل قیامت کے دن یا قبر کے اندر جانے کے بعد اس کی سزا کیا ہوگی؟ آپ خود کیا کر لیں، اس کا فیصلہ کر لیں کہ ایک نماز پڑھنے والا ہے لیکن نماز کے اندر کیا کرنے والا ہے؟ تاخیر کرنے والا ہے، سستی کرنے والا ہے، لیٹ کر کے کیا کرنے والا؟ نماز کو پڑھنے والا ہے۔ اگر اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جس نے کبھی مسجد کا منہ دیکھا ہی نہیں ہے، بہت سارے ہمارے محلے کے، ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ جو جمعہ صرف عید کی عید مسجد آتے ہیں، ایک عید سے لے کر دوسری عید تک رمضان کا مہینہ ٹکا کے لگا لیا، لوگوں کی افطاری کروا رہے ہیں، لوگوں کی سحری کروا رہے ہیں، شربت بنا کر مسجد کے اندر راستے کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کا روزہ افطار کروا رہے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ لگانے کے بعد وہ نماز کی طرف نہیں آتے یا کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک رمضان تک ہم نے نیکیاں جمع کر لی ہیں، دوسرے رمضان تک ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔